بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. مقبل کئی دروس کے اندر آپ نے حدیبیہ کا واقعہ تفصیلاً سن لیا تھا کہ 6 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا. خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اور میرے بعض ساتھی عمرے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر پہنچ کر ہم اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، مڈاتے ہیں. جب صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے ساتھیوں کو سنایا تو صحابہ کرام کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت دوبارہ جوش مارنے لگی اور اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی علاقے کی طرف محبت بیتاب ہوئی. تو کہنے لگے کہ اسی سال ہم نے کیا کرنا ہے جی، عمرہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکل پڑے. راستے میں کفار نے، مشرکین نے روکا، نہ کرنے دیا. واپس جب گئے نا جی تو منافقین نے تانا دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا ہے، اور پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. تو آپ تو بغیر عمرے کے آ گئے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. البتہ تحقیق اللہ نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچ کر دکھایا. ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب دیکھے اور اس کی تعبیر آنن فانن ظاہر ہو جائے، دوسرے دن ظاہر ہو، تیسرے دن ظاہر ہو. ایسا نہیں ہوتا جی. خواب کی تعبیر ظاہر ہونے میں کبھی ایک دن بھی لگتا ہے، کبھی ہفتہ بھی لگتا ہے، کبھی مہینہ بھی لگتا ہے، کبھی 40 سال بھی لگتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر 11 ستاروں کو دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پھر سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا جی. یہ والا خواب جا کر پورا ہوا تھا 40 سال کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، اسی سال عمرہ کرنا ہے. اللہ نے وقت کی تعیین نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. تو اسی کا ذکر ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو بالحق کے حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. البتہ ضرور بضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کی حالت میں. ظاہر بات ہے دو فریقوں کے درمیان میں جب صلح ہو جائے نا جی تو پھر خوف ختم ہو جاتا ہے. تو حضور کا مشرکین مکہ کا آپس میں صلح ہو گیا تھا، ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ نے اگلے سال کیا کرنا ہے جی، عمرہ کرنا ہے چند شرائط کے ساتھ. محلقین رؤوسکم، کوئی تم میں سے بعض اپنے سروں کو مونڈنے والے ہوں گے، ومقصرین، اور بعض تم میں سے اپنے بالوں کو کتروانے والے ہوں گے. یاد رکھیں جی، جس طرح نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے نا جی، اسی طرح عمرے سے نکلنے کے لیے
سر کے بالوں کا منڈوانا یا سر کے بالوں کا ایک پورے کے برابر کتروانا یہ کیا ہے جی ضروری ہے. وگرنہ اگر کوئی بندہ سر کے بالوں کو منڈواتا بھی نہیں ہے کترواتا بھی نہیں ہے تو وہ بندہ بدستور عمرے کے اندر ہی رہے گا, احرام کے اندر ہی رہے گا جی, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی ایسا ویسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر جنایت آ جائے گی, ٹھیک ہے. یاد رکھیں کچھ لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں تو جب وہ عمرے سے فارغ ہوں تو ان کو ایک پورے کے برابر پوٹا آتے ہیں جس کو اپنی زمانہ میں, اس کے بقدر آپ نے پورے سر کے بال کو کتروانا ہے جی, ٹھیک ہے. منڈوانا یہ کیا ہے جی افضل ہے جی. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جی بعض جو دوست احباب سعودی عرب میں رہتے ہیں نا جی, جمعرات کو جاتے ہیں, ہفتے کے بعد جاتے ہیں, مہینے کے بعد جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں جی. پھر وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ بودی انگریزی بال کٹوا کر آ جاتے ہیں, آگے سے چھوڑے ہوتے ہیں پیچھے سے ہوتے ہیں, یہ احرام سے نہیں نکلتا جی. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے جی, اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے جی. وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جی حنبلی مسلک کے لوگ بھی ہیں جی, وہاں پر شافعی مسلک کے لوگ بھی ہیں جی, وہاں پر مالکی قسم کے بھی لوگ بھی ہیں جی. ان کے ہاں اگر کوئی بندہ اپنے سر کے چند بالوں کو کٹوا لے نا جی تو پھر وہ عمرے سے نکل جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر 3 بال بھی یوں گن کر کاٹ لیے نا جی تو پھر کیا ہو جاتا ہے جی, بندہ احرام سے نکل جاتا ہے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جی یا تو سر کو منڈوانا پڑے گا یا یہ ہے کہ سر کے پورے بالوں کو برابر جی کتروانا پڑے گا جی, ٹھیک ہے. وگرنہ بندہ احرام سے نہیں نکلے گا جی. لا تخافون, تم خوف نہیں کرو گے, فعلم ما لم تعلموا, پس اللہ رب العزت نے جان لیا ما ان حکمتوں کو لم تعلموا جن کو تم نہیں جانتے, وجعل من دون ذلك فتحا قریبا, پس کر دیا اللہ نے اس سے پہلے خواب کی تعبیر واقع ہونے سے پہلے اللہ نے فتحا قریبا قریب کی فتح. خیبر آپ نے سن لیا جی, پہلے خیبر فتح ہوا. هو الذی ارسل رسولہ, وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت دے کر یعنی قرآن دے کر, والدین الحق اور دین حق دے کر یعنی اسلام دے کر, لیظہرہ کیوں, لیظہرہ تاکہ غالب کرے وہ علی الدین کلی, اب اس دین کو تمام دینوں کے اوپر. وکفی باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ رب العزت گواہ. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے. 4 مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا. ایک یہ صورت آ گئی اور ایک اس سے پچھلی صورت محمد تھی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ نے سنا وہ وما محمد الا رسول, یہ 4 جگہ پہلے سنا. والذین معہ, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے, اشداء علی الکفار, سخت ہیں, ٹھیک ہے. معاہو کا پہلا مصداق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہو یا حضر ہو, دھوپ ہو یا چھاؤں ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, بارش ہو یا خشکی ہو, صبح ہو یا شام ہو, ہجرت ہو یا جنگ ہو جی, ہر وقت ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں ساتھ رہے, مرنے کے بعد بھی حضور کے ساتھ رہے جی, ٹھیک ہے. اور قیامت والے دن جب اٹھیں گے نا جی تب بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. یہ اولین کا پہلا مصداق, معاہو کا پہلا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. معاہو سے صحابہ, سارے صحابہ کرام مراد ہیں, لیکن جو پہلا مصداق ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اشداء علی الکفار, کفار کے اوپر سخت ہیں. تمام کے تمام صحابہ کرام کفار کے اوپر سخت تھے, لیکن اس وصف کے اندر جو سب سے پہلے نمبر آتا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی تھی کہ کفار کے اوپر رعب طاری ہو جاتا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے عمر اسلام لایا نا جی تو پھر ہم اپنے آپ کو قوی, مضبوط, بہادر شمار کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے صحابہ کرام ڈرپوک تھے, نہیں. وہ طاقت, وہ بہادری, وہ جرت جو عمر میں تھی نا جی وہ کسی اور میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس لیے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھی ہے. کہا تھا جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آ جائے, ٹھیک ہے. یہ پہلی صفت. رحماء بینہم, رحم دل ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام
مہربان تھے آپس میں، لیکن اس کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اتنے مہربان تھے، اتنے مہربان تھے، آخری وقت میں جب بلوائیوں نے مسجد نبوی کا محاصرہ کیا نا جی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس ہے، کہا امیر المومنین اجازت دیجئے ہم جہاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے منافق ہیں، میں کس طرح ان کے قتل کا حکم دوں؟ کہا جی پھر انہوں نے تو یہ آپ کے قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ کہا قتل تو نہیں کیا، خود کیا ہو گئے جی، شہید ہو گئے، لیکن ان کے قتل کرنے کا حکم جاری نہیں کیا جی۔ تو رحم دل کیا کون تھا جی؟ حضرت عثمان بن عفان۔ تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع کی حالت میں، سجدن کبھی سجدی کی حالت میں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رکوع اور سجود والے تھے جی۔ اور اس کے اندر جو سب سے پہلے اس وصف میں جو سب سے پہلے نمایاں خصوصیت آتی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آتی ہے جی، ٹھیک۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو عبادت کے ذریعے، ورضوانا اور اللہ کی خوشنودی کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کرام کے قرب کی محبوبیت کی علامت قرآن بیان کرتا ہے، اور یہی علامت تورات میں بھی ہے اور یہی علامت انجیل میں بھی ہے۔ سیماہم، نشانی ان کی، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود، سجدے کے اثر سے جی، ٹھیک ہے، سجدے کر کر کے ماتھے پہ محراب بن گیا تھا جی، ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام کی کیا تھی جی؟ نشانی تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال ہے ان کی تورات میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی مثال ہے۔ قرآن نے بھی یہ مثال بیان کی کہ صحابہ کی نشانی کیا تھی جی؟ حضور کے ساتھ تھے، نمبر 2 کفار پر سخت تھے، نمبر 3 آپس میں بڑے مہربان تھے، نمبر 4 ہر حال میں رکوع اور سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ 4 صفتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد ماتھے کے اوپر نشانی تھی، محراب بن گیا تھا۔ یہ مثال تورات میں بھی تھی، یہ انجیل میں بھی ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے۔ کزرع، کھیتی کی طرح، اخرج شطاؤ، نکالتی ہے وہ زمین اپنی سوئی کو، بیج کو، دانے کو جی۔ فآزرعوا، پس اس کو مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ، پس وہ موٹی ہو گئی ہے، فاستوى، پس وہ کھڑی ہو گئی ہے، علی سوقی، اپنے نال کے اوپر، یعجب الزراع، تعجب میں ڈالتی ہے کاشتکار کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غضب میں آئیں ان کے ذریعے کفار، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج ڈالا، وہ بیج پھوٹا، ابو بکر کی صورت میں آیا ہے، طاقت ملی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صورت میں نکلا جی، مزید طاقت ملی۔ حضرت عثمان بن عفان کی صورت میں نکلا، مزید طاقت ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی صورت میں نکلا تو مزید طاقت ملی، اور کیا ہوگا یہ تنا آور بن گیا جی، تنا آور درخت بن گیا جی۔ اب اس کا جھکنا اور اس کا کٹنا، اب اس کا گرنا کیا ہو گیا جی؟ ناممکن ہو گیا۔ اللہ نے دین کو بھی کیا کیا جی؟ ایسے مضبوط کیا اس کے تنے کو۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غیظ و غضب میں ہوں ان کے ذریعے کافر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کے اس ٹکڑے سے لیغیظ بہم الکفار سے استدلال کیے کہ جو شخص صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے یا صحابہ کرام کے اوپر وہ غیظ و غضب کا نشانہ ان کو بناتا ہے جی، تو فرمایا وہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ کیوں؟ قرآن نے یہ صفت بیان کی ہے کہ کافر صحابہ کو دیکھ کر کیا ہوتے تھے؟ غیظ و غضب ہوتے تھے، مسلمانوں کو خوشی ہوتی تھی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ وہ امام ہے، چاروں ائمہ میں سے ایک ائمہ ہے جی، ٹھیک ہے، کسی عام مولوی کا استدلال نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جو بندہ صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے یا ان کے بارے میں بغض اور عداوت رکھتا ہے، فرمایا وہ پکا کافر ہے۔ اور اس بات کے اوپر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اجماع کیا، ان کی تائید کی ہے، فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ استدلال کیا جو قرآن کی آیت کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، پکا کافر ہے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے،
منہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا، بخشش کا اور اجر عظیم کا، جنت کا۔